الرحمن الرحیم وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون. فرمایا ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے. یہ جو ارض ہے نا عربی میں یہ مؤنث ہے، تبھی اس کی صفت میت کے بجائے میتہ آئی ہے، میتہ، کیونکہ ارض کا لفظ عربی میں مؤنث ہے. فرمایا ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے. احییناها، ہم نے اس کو زندہ کیا. واخرجنا منها، اور نکالا ہم نے اس زمین سے حبا، دانے، غلے، کیونکہ اس میں جنس مراد ہے، ایک دانہ مراد نہیں ہے، جتنے بھی دانے ہوتے ہیں، چنے کی دال، ماش کی دال، گندم، جو، بہت سارے جس کو غلہ کہا جاتا ہے، تو ہم نے اس سے غلہ نکالا. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، یہ اس غلے سے کھاتے ہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک قدرت بیان کی ہے کہ خدا کے وجود کی، خدا کی طاقت اور قدرت کی، اللہ کی توحید کی، اور اس بات کی کہ اللہ دوبارہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. یہی قرآن کے ٹاپک ہے. قرآن کے جو ٹاپک ہے نا ان کو ان پوائنٹس میں بیان کیا جا سکتا ہے. قرآن الحمد سے لے کے والناس تک یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، یہ خود بخود نہیں بنی ہے. نمبر 2، وہ بنانے والا ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ 2 3 نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے. اور تیسری بات، اس نے تمہیں آزمائش کے لیے بنایا، لہذا حساب و کتاب ہے. یعنی تیسری بات میں 2 باتیں خود بخود آ گئی ہیں. تو میجر پوائنٹ یہ ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، مار کے ختم نہیں کرے گا. تو اس کو یہ طاقت ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. تو انہی باتوں کے گرد قرآن گھومتا ہے، کیونکہ یہ 3 نظریات ایسے ہیں، اگر یہ ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہماری زندگی بالکل چینج ہو جائے گی، ہمارا لائف اسٹائل بالکل چینج ہو جائے گا. کافر میں اور مومن کی زندگی میں 180 ڈگری کا فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آج یہ فرق ختم ہو گیا، وجہ اس کی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تم ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے. اب آپ دیکھو مردہ زمین کو کسی سائنسدان کو لے جاؤ جس نے یہ پروسیس نہ دیکھا ہو، درخت کے بننے کا پروسیس اور بیل بوٹے نکلنے کا پروسیس اور انگور پیدا ہونے کا، انار پیدا ہونے کا. ایک عام مٹی میں لے جا کے اس کو بولو کہ کیا اس مٹی میں کوئی ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ اگر اس کو پانی دیا جائے تو اس سے یہ چیزیں پیدا ہوں. ساری دنیا کے سارے سائنسدان کروڑوں سال بھی سوچتے رہیں گے نا، اس نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے کہ اس میں کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے. وہ کہیں گے یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں ہم کر کے دکھاتے ہیں، تو پھر اس کی لاجک تم بیان کرتے ہو کہ یہ ہوا تھا، یوں ہوا تھا، ایسے ہوا تھا. تو ایسے ہی انسان بھی پیدا اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے کیا ہے، پھر ہم اس کی لاجک تلاش کرتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ پروسیس ہوا کیسے. تو کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس پورے نظام کو ایک خاص سسٹم کے تحت بنانے والی، جوڑنے والی ذات، اس سسٹم میں اس سسٹم کو اس میں انسٹال کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. یہ خود بخود انسٹالیشن نہیں ہو سکتی. تو فرمایا کہ یہ مردہ زمین ہے. دیکھو کیسی بنجر زمین ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. احییناها، ہم اس کو کیسے زندہ کرتے ہیں، حیات ڈال دیتے ہیں اس کے اندر. اخرجنا منها حبا، اور کیسے طرح طرح کے غلے پیدا کرتے ہیں اس کے اندر سے. فمنہ یاکلون، اور وہ بیکار نہیں ہوتے بلکہ وہ ان کے لیے ضروری ہوتے ہیں، انسان کی زندگی کے لیے وہ ضروری ہیں. تو اگر یہ کام سب خود بخود ہوتے نا تو اتنی زبردست اس میں مینجمنٹ نہ ہوتی، ربط نہ ہوتا. کائنات کا پورا نظام نا ایک مربوط چل رہا ہے. یہ مربوط ہونا ہی اس کی علامت ہے، یہ کسی نے کیا ہے. اب جیسے بارش کے نتیجے میں طرح طرح کے بیل بوٹے پیدا ہو رہے ہیں، تو اگر یہ آٹومیٹیکلی ہوتا، خود بخود ہوتا، تو یہ بیل بوٹے انسان کے لیے ضروری تھوڑی ہوتے. یہ تو ضروری ہے. اس کا مطلب یہ سب آپس میں لنک ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیوں آ رہا ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں آ رہا، اس کے بعد میں کیوں نہیں آ رہا ہے، اسی ٹائم پہ کیوں آ رہا ہے، اس کا مطلب ان کا آپس میں لنک ہے. تو کوئی خدا ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس غلے سے یہ کھاتے بھی ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور غلے کے علاوہ بھی بہت کچھ پیدا ہوتا ہے، دالیں، جو، گندم، یہ سب چیزیں تو زندگی کے لیے ضروری ہیں. اس کے علاوہ بھی، اس کے علاوہ کیا، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور اس زمین میں ہم ان کے لیے باغات پیدا کرتے ہیں. جنت کا لفظ کو میں کئی بار ایکسپلین کر چکا ہوں. جن عربی میں چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. جیم نون نون جہاں بھی آئے گا چھپی ہوئی چیز کے معنی میں. جنون کہتے ہیں دیوانگی کو، یعنی عقل پہ گویا پردہ پڑ گیا، چھپ گئی ہے اس کی عقل. مجنون اسی کو کہتے ہیں. جن کو اس لیے کہتے ہیں چھپا ہوا ہوتا ہے. تو اسی سے ہے جنت، وہ گھنے باغات جنہوں نے زمین کو ڈھانپ لیا ہو، چھپا دیا ہو.
تو عام باغیچے کو عربی میں حدیقہ بولتے ہیں. تھوڑا بڑا باغ ہوگا تو اس کو عربی میں بستان بولتے ہیں, اور بہت ہی گھنا گہرا باغ ہوگا تو اس کو عربی میں جنت کہتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ, اور بنایا ہم نے اس زمین میں کھجور کے باغات, کتنے خوبصورت لگتے ہیں کھجوروں کے باغات. وَأَعْنَابٍ, اور انگوروں کے باغات پیدا کیے ہم نے اس میں. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ, یہ بھی مینجمنٹ کی ایک بہترین مثال. یہ باغات پیدا کیے تو ان کو سیراب کرنے کے لیے دریا بھی جاری کر دیے پوری زمین پر. کہاں کہاں پانی برستا ہے, بہتا ہوا سمندروں میں آ کے گرتا ہے, اور وہ پھر ان دریاؤں سے نہریں نکلتی ہیں, نہروں سے چھوٹی نہریں نکلتی ہیں, پوری زمین کو سیراب کرتے ہوئے, کیونکہ یہ بیل بوٹوں اور درختوں کے لیے, انگوروں کے لیے پانی ضروری ہے. تو پوری دنیا میں ہم نے زمین میں پانی کا انتظام کر لیا. تو یہ بھی ایک ربط ہے آپس میں, اور ربط بغیر کسی مینجمنٹ کے ہو نہیں سکتا, اور یعنی مینیجر کے ہو نہیں سکتا. مینجمنٹ کے لیے مینیجر کا ہونا ضروری ہے. فرمایا وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ, اور ہم نے اس زمین میں چشمے جاری کر دیے. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ, تاکہ یہ اس کے پھل سے کھائیں, ان باغات کے پھلوں سے کھائیں. اس لیے ہم نے پانی جاری کیا زمین میں, تاکہ لوگوں کو عیش و عشرت کا سامان ہو, لوگوں کے لیے کھجور انگور کھانے کو ملے ان کو. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ, فرمایا ان باغات کو, ان چیزوں کو, یہ ہو ضمیر واحد کی ضمیر ہے. تو جب یہ جمع کی طرف لوٹتی ہے نا, کیونکہ بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوا نا, غلوں کا بھی ذکر ہوا, باغات کا بھی ذکر ہوا, انگوروں کا بھی, کھجوروں کا بھی, تو یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس کی طرف پلورل کی ضمیر لوٹنی چاہیے تھی. جو پروناؤن ہے وہ پلورل ہونا چاہیے, جمع کا ہونا چاہیے تھا. تو یہ ہو ضمیر ایسے موقع پہ جب استعمال ہوتی ہے, اس کو لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے بتاویل کل واحد, یعنی ان میں سے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ الگ الگ فوکس کر رہے ہیں, اس لیے ہو ضمیر لوٹائی ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا کہ ان میں سے کسی بھی چیز کو نہیں بنایا ان کے ہاتھوں نے. یعنی جتنے غلے, ہر غلے کو اٹھا کے دیکھ لو, اور ہر دانے کو دیکھ لو. چنے کی دال کو دیکھو تو ہر دانے کو دیکھو, اور جو کو دیکھو تو ہر دانے کو دیکھو, انگور کو دیکھو تو ہر درخت کو, ہر شاخ کو, ہر پتے کو, ہر کھجور کے ہر پھل کو دیکھو, ہر ایک انگور کو دیکھو, انگوروں کی شاخوں کو دیکھو. تو ان میں سے کسی بھی ایک چیز کو بھی ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا ہے. کھا رہے ہیں سب, اور خدا کا انکار کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بنا ہے, حالانکہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. تو ایسی چیز جب انسانوں کے ہاتھوں نے نہیں بنائی ہے, اور یہ خود بخود بن بھی نہیں سکتی, اتنی خوبصورت چیزیں, اتنی ذائقے دار اور اتنی منرل سے بھرپور, وائٹامن سے بھرپور اور لذت سے بھرپور چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی. تو یقیناً بنانے والا کوئی اور ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وما عملتہ ایدیہم, ان کے ہاتھوں نے ان میں سے کسی بھی چیز کو نہیں بنایا. افلا یشکرون, تو یہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ شکر کا مطلب کیا ہے؟ بنانے والے کے وجود کو کیوں نہیں مانتے, اور اس کی مان کے چلتے کیوں نہیں ہیں, اس کے پیغمبروں کے آرڈرز کو کیوں نہیں مانتے. پھر اللہ اپنی قدرت کی ایک اور دلیل پیش کر رہے ہیں. سبحان الذی خلق الازواج کلھا, بہت زبردست آیت ہے یہ اللہ کے وجود, اللہ کی قدرت اور اللہ کی توحید پر. میں کہتا ہوں اس کے بعد بھی کوئی ڈارون کی تھیوری کو مانتا ہے نا, اور یہ کہتا ہے یہ کائنات خود بخود بنی ہے, بہت بڑا بے وقوف ہے وہ. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا, پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے, یعنی وہ سب کچھ کر سکتی ہے. وہ شرک کے عیب سے بھی پاک ہے, اور عاجزی کے عیب سے بھی پاک ہے, کمزوری کے عیب سے بھی پاک ہے. کون سی ذات؟ خلق الازواج کلھا, جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں, نر مادہ سسٹم بنایا. اب دیکھیں الیکٹران پروٹون پر بھی پازیٹیو نیگیٹو چارج ہوتا ہے, یہ بھی جوڑے ہیں. پوری کائنات کا نظام جوڑوں پہ چل رہا ہے, پیئرنگ پہ چل رہا ہے. یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. یعنی زمین کو سورج کھینچ رہا ہے اپنی طرف نا, سورج پہ پازیٹیو ہے, زمین پہ اس لحاظ سے, یہ میری اپنی تعبیر ہے, آپ کو ایسا نہ ہو کہ سائنسدان جو ٹرم استعمال کرتے ہیں وہ کوئی اور ہو سکتی ہے, یہ میری اپنی تعبیر ہے. زمین کو سورج اپنی گرد کھینچ رہا ہے, زمین میں فرض کر لیتے ہیں نیگیٹو چارج ہے, کتنا بیلنس ہے اس میں. اگر یہ پازیٹیو نیگیٹو نہ ہوتے تو زمین سورج کی جو دسترس ہے اس سے باہر نکل جاتی. پوری کائنات کو نا اسی سسٹم کے تحت اللہ نے جوڑا ہوا ہے. یعنی بے جان چیزوں میں بھی نر مادہ کا اور پیئرنگ کا سسٹم ہے, جاندار چیزوں میں بھی ہے. تو ان پیئرنگ والے سسٹم میں ایک بیلنس قائم رکھنا, جس کی وجہ سے
کائنات کا توازن برقرار رہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کچھ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہوا۔ دیکھیں اگر ڈارون کی تھیوری کو مان لیا جائے نا یہ خود بخود ہوا ہے، تو ایک جنس وجود میں آنی چاہیے تھی نا۔ یہ کیا بات ہے، مرد الگ وجود میں آ رہا ہے، عورت الگ وجود میں آ رہی ہے، اور دونوں کے ملاپ سے نسل بڑھ رہی ہے، اور دونوں کے ملاپ کا مقصد نسل بڑھانا نہیں ہوتا، اپنی خواہش پوری کرنا ہوتا ہے، اور اس خواہش پوری کروا کے فطرت نسل میں اضافہ کروا رہی ہے۔ تو یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ بھئی یہ جوڑوں کا جو نظام رکھا ہے، پیئرنگ کا جو نظام رکھا ہے، یہ آٹومیٹیکلی اتنا خوبصورت نظام وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، مما تنبت الارض، ان چیزوں کے بھی جن کو زمین اگاتی ہے، یعنی پودوں میں بھی یہ سسٹم ہے۔ عرب تو صرف ایک کھجوروں میں جانتے تھے کہ نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے، باقی کا تو ان کو نہیں پتا تھا، یہ تو بعد میں سائنس نے دریافت کیا ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں زمین جو چیزوں کو اگاتی ہے، ان پودوں میں پھولوں میں بھی نر مادہ کا نظام ہے، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، خود انسانوں میں بھی نر مادہ کا نظام ہے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور بہت سی ایسی چیزیں جن کو تم جانتے نہیں ہو، تم سمجھتے ہو یہ پیئرنگ کے تحت نہیں ہے، لیکن اللہ کے علم ہے کہ ان میں بھی اللہ نے جوڑوں کا ایک نظام رکھا ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی رات ہے، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم دن کو اس سے کھینچ لیتے ہیں۔ دیکھیں سلخ عربی میں کہتے ہیں کھال ادھیڑنا، جیسے جانور کی، بکری کی جب کھال ادھاڑی جاتی، کھینچی جاتی ہے نا ایسے، تو اس کو سلخ کہا جاتا ہے۔ بکرا یا ہم جب ذبح کرتے ہیں دمبا وغیرہ تو ایسا کر کے اس کی کھال اتاری جاتی ہے۔ تو یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے۔ کھال جو ہے گوشت کو چھپا کے رکھتی ہے، گوشت کو اور اندر کی ساری چیزوں کو ہماری اسکن نے چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم جب اسکن کو ایسے ادھیڑتے ہیں تو اندر کی ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ اصل اس کائنات میں اندھیرا ہے۔ اگر یہ خود بخود ہوتا نا سب کچھ تو روشنی نہ ہوتی، اندھیرا ہوتا ہے اس پوری کائنات میں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی طاقت اور قدرت سے ہم نے ستاروں میں، سیاروں میں روشنی پیدا کی ہے۔ انسان کے لیے تو سورج میں روشنی پیدا کی، تو یہ ایک انرجی ہے جو ہم نے پیدا کی ہے، یہ خود بخود نہیں ہو سکتی۔ ہم اس روشنی کو کیا کرتے ہیں، اصل میں اندھیرا ہے، اندھیرے کے اوپر ہم نے روشنی کی کھال چڑھائی ہوئی ہے ایک سورج کے ذریعے۔ تو ہم اس کھال کو جب ادھیڑتے ہیں نا، تو جیسے جیسے ادھیڑتے ہیں تو جو اس کائنات میں اصل ہے اندھیرا وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اچانک یہ اظلم یظلم، اظلامن کا معنی اندھیرے میں ہو جانا، فَإِذَا هُمْ، اچانک یہ لوگ مظلمون، بالکل اندھیرے میں ہو جاتے ہیں۔ یہ اچانک کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ لائٹ کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے کہ اس کائنات میں اصل اندھیرا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے اس کائنات میں اصل روشنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم ایسے اس روشنی کی کھال کو ادھیڑتے ہیں نا، اور دیکھیں ادھیڑنے میں یہ بھی بلاغت ہے کہ جب ہم جانور کی کھال کو ادھیڑتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ یوں کر کے کھال اسکن اٹھا کے ہم نے یوں پھینک دی اور اچانک ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں، بلکہ آہستہ 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 کھال اترتی ہے، اور تھوڑی دیر میں وہ جانور کا اندر کا سارا حصہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے جو اس کا اصل تھا، جس کے اوپر اللہ نے کھال ڈال کے چھپایا ہوا تھا۔ تو یہاں بھی جب اللہ تعالیٰ ادھیڑتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ ادھیڑتے ہیں۔ سورج جب 12 بجے بالکل سر پہ ہوتا ہے تو آہستہ 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 اندھیرا آنا شروع ہوتا ہے، اور جو ہے اس کھال کو اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں کھینچتے ہیں کھینچتے ہیں، اور کچھ وقت کے بعد اچانک ہم سب کے سب بالکل اندھیرے میں۔ تو یہاں اچانک کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کام سڈنلی ہوتا ہے، اچانک کا مطلب یہ بتانا ہے کہ جو کام توقع کے خلاف ہوتا ہے نا اس کو بھی اچانک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ تو ایسا لگ رہا تھا روشنی دیکھ کر کہ گھپ اندھیرا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہم صبح شام چونکہ اندھیرے دیکھ رہے ہیں نا اس لیے مان لیتے ہیں، ورنہ نیا آدمی جو ہے نا جس نے کبھی زندگی میں یہ دھوپ اندھیرے اور دیکھے نہ ہو، کوئی ایسا اچانک کوئی پیدا ہو کے آ جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ عقل دے دیں تو اس روشنی کو دیکھ کر کہے کہ اندھیرا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کہتے ہیں میں جب اس روشنی کو کھینچ لیتا ہوں تو وہ کام ہو جاتا ہے جس کی تمہیں توقع نہیں تھی، اور پتہ چل جاتا ہے اس کائنات میں اصل اندھیرا ہے، یہ روشنی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی ہوئی تھی۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، پھر اللہ ایک اور قدرت بیان کرتے ہیں، سورج چلا جا رہا ہے لِمُسْتَقَرٍ، ایک ایسے ٹھکانے کی طرف، لہا جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے، یعنی چلتا ہی چلا جاتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف۔ وہ ٹھکانہ کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ آگے آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھکانہ گول ہے،
کیونکہ کلن فی فلکن، ایک فلک دائرے کو بولتے ہیں، یسبحون تیر رہے ہیں، تو سورج کا ایک ٹھکانہ ہے، وہ جاتا ہے وہاں سے پھر واپس ٹرن مارتا ہے، پھر جاتا ہے وہاں سے ٹرن مارتا ہے. اب اس میں پتہ نہیں اربوں سال لگیں، کھربوں سال لگیں، کروڑوں سال لگیں، لاکھوں سال لگیں، یہ آپ سائنسدانوں سے پوچھیں. لیکن اللہ نے بیان کر دیا کہ سورج بھی چلا جا رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف. ذالک تقدیر، یہ مینجمنٹ ہے، اندازہ ہے، العزیز زبردست غالب کی طرف سے. عزیز کا مطلب جو ہر چیز پر غالب ہے، طاقت اور قدرت والا. العلیم، اور اس کا علم بھی کامل. بار بار میں بتاتا ہوں کہ جو بھی معبود ہو، حقیقی معبود، اس میں دو صفات کا ہونا ضروری ہے. ایک اس کی قدرت کامل ہو، ایک اس کی نالج کامل ہو. اس کو بادشاہ بنایا جا سکتا ہے، اسی کو حاکم بنایا جا سکتا ہے. کمزور حاکم حکومت نہیں چلا سکتا، یا وہ حاکم جو طاقتور ہو لیکن نالج ہی نہ ہو کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، وہ بھی ملک کا بیڑا غرق کر دے گا. افسوس سے کہنا یہ پڑتا ہے، ہماری جو حکومتیں آتی ہیں نہ ان کے پاس پوری نالج ہوتی ہے اور نہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے. دونوں عیب ہوتے ہیں، تبھی ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. خیر، تو حاکم جو حقیقی معنوں میں قابل اطاعت ہوتا ہے، اس کی پاور بھی، طاقت بھی کامل ہونی چاہیے تاکہ دو فیصلہ کرے، اس پر عمل بھی کروا سکے، اور اس کا علم بھی کامل ہو تاکہ فیصلہ بھی صحیح کرے. تو اللہ کہتے ہیں بھائی یہ سورج کی ایک زبردست مینجمنٹ کہ چلا جا رہا ہے، اور دن رات کا آنا جانا، اور یہ انگوروں اور کھجوروں کا پیدا ہونا، یہ مینجمنٹ ہے. اور مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی، یہ خود بخود نہیں ہوتا. اور مینجمنٹ بھی اس ذات کی ہے جو بہت طاقتور ہے اور جس کو ہر چیز کا علم ہے. ناقص علم کے ساتھ بھی اتنی خوبصورت مینجمنٹ ہو نہیں سکتی. والقمر قدرناہ، یعنی تین چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں. تقدیر میں مینجمنٹ ہے جو مینیجر کے بغیر ہو نہیں سکتی، یعنی اس میں اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ وہ طاقتور بھی ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ وہ علم والا بھی ہے. تین چیزیں اس آیت میں ثابت ہوئی. آگے اللہ فرماتے ہیں والقمر قدرناہ منازل، ایک اور مینجمنٹ کی بہترین مثال. چاند کو دیکھو، قدرناہ منازل، ہم نے اندازہ لگا دیا ہے اس کی منزلوں کا. اندازے کا مطلب اس کی منزلوں میں بھی ایک مینجمنٹ ہے. ہزاروں سال سے آپ دیکھیں چاند باریک، پھر تھوڑا موٹا ہوتا ہے، پھر تھوڑا موٹا ہوتا ہے، کیسے ہوتے ہوتے 14ویں کا چاند. یعنی اس کی جو زمین کے گرد اللہ نے چکر رکھے ہیں، وہ اتنے خوبصورت انداز سے اس کو ایڈجسٹ کیا ہے کہ سورج کی روشنی جب اس پہ پڑتی ہے تو پہلے دن ایسے پڑتی ہے، ہمیں کھجور کی ٹہنی جیسا نظر آتا ہے. پھر ایسا تھوڑا سا اس کو اللہ سرکا دیتے ہیں کہ سورج کی روشنی تھوڑی زیادہ پڑتی ہے، پھر زیادہ، پھر ایک دن آتا ہے 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، یعنی پوری سورج کی روشنی اس پہ پڑ رہی ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ دوبارہ گھٹنا شروع. یہ بھی تو اس کی جو اللہ نے منزلیں طے کر دی ہیں. منزل کا مطلب، منزل کہتے ہیں ٹھکانوں کو، یعنی جہاں ہم جب بھی ہم سفر کرتے ہیں نا، تو اصل میں نزول سے نکلا، یہ نزل ینزل نزولا، نازل ہونا، تو منزل نازل ہونے کی جگہ. تو اسٹیپ جو ہوتے ہیں نا، مختلف اسٹیپ جو ہم سفر میں بیچ میں کہیں بھی اسٹے کرتے ہیں، اس کو منزل کہا جاتا ہے. تو یہاں منزل سے مراد ہے چاند کے جو مختلف اسٹیپس ہیں. پہلے دن باریک، دوسرے دن تھوڑا موٹا، تیسرے دن اور موٹا، ہوتے ہوتے 14ویں کا چاند، پھر گھٹنا شروع. تو یہ ہر اسٹیپ کو اللہ تعالیٰ نے منزل سے تعبیر کیا ہے. گویا چاند کی یہ منزلیں ہیں کہ یہاں تک پہنچا، پھر یہاں تک پہنچا، پھر یہاں تک پہنچا، پھر پورا 14ویں کا چاند ہو کے دوبارہ گھٹنا شروع ہو گیا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے منزل سے تعبیر کیا ہے. فرمایا یہ منزلوں کا بھی ہم نے ایک اندازہ لگایا ہے، ایک مینجمنٹ ہے اس کی. حتی عادا، یہاں تک کہ ہوتا یہ ہے کہ وہ لوٹ آتا ہے کل عرجون، ایک کھجور کی ٹہنی کی طرح، القدیم جو پرانی، یعنی 14ویں کا چاند چمکتا ہوا، ہوتے ہوتے سکڑتا ہوا، ایسے باریک کھجور کی ٹہنی کی طرح سکڑ جاتا ہے یہ. آگے اللہ فرماتے ہیں للشمس ینبغی لہا، نہ سورج اس کے لائق ہے یہ، ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو جا پکڑے. یہاں چاند کو جا پکڑنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ سورج چاند سے ٹکراتا نہیں ہے، یعنی کیونکہ آگے آ رہا ہے ہر ایک اپنے دائرے میں ہے. تو یہ سیارے، یہ سورج اور چاند تو ایک مثال ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ستاروں سیاروں کا ایسا خوبصورت نظام ہے کہ ان میں سے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں ہے، یعنی سب اپنے اپنے ٹریک پہ چل رہے ہیں. اتنے بڑے سسٹم میں جو ہے نا اللہ نے ہر ایک کا مدار بنا دیا. تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ فزیکلی ٹکراتا نہیں ہے. دوسرا مطلب یہ ہے
کہ چاند کا جو اللہ نے ٹائم متعین کیا ہوا ہے نا، جس کے حساب سے وہ بڑھ کے 14ویں کا چاند بنتا ہے پھر گھٹتا ہے، یہ سارا رات کا ٹائم ہے. اگر سورج رات کو نکلنا شروع ہو جائے نا تو چاند کی ساری سیٹنگ آؤٹ ہو جائے گی. تو سورج چاند کے نظام کو نہیں چھیڑتا ہے، وہ چاند کا اپنا جو اللہ نے نظام بنا دیا ہے نا، یہ گھٹتے ہوئے بڑھے گا اور بڑھتے ہوئے کم ہوگا، اس سسٹم میں سورج اپنے ٹریک سے ہٹ کے دخل اندازی نہیں کرتا ہے. سورج کا اپنا کام ہے، چاند کا اپنا کام ہے، دونوں اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. بالکل اس کی مثال ایسے ہے کہ آفس میں آپ نے کسی کو ایک کام لگا دیا، ملازمین میں ہوتا ہے نا، کسی کو دوسرا کام ہو، وہ دوسرے کے کام میں انٹرفیئر کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے کام میں کر رہا ہو، تو سارا آفس کا سسٹم ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس نظام میں اور اپنے دفتر میں جن لوگوں کے ذمے جو کام لگایا ہے نا، کوئی دوسرے کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرتا، سارے تمیز سے اپنے کاموں میں لگے ہوئے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، سورج ایسا نہیں ہے کہ اس کے مناسب ہو، یعنی اس کے لائق ہی نہیں ہے، یہ اس میں اتنی جرت ہی نہیں ہے. یہ قرآن کی بلاغت ہے، یعنی سمجھانے کا انداز ہے کہ ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو جا پکڑے، ولا اللیل، اور نہ رات میں یہ مجال ہے، سابق النہار، کہ وہ دن پہ سبقت کر جائے، دن کے ٹائم میں رات آ جائے، رات کے ٹائم میں دن آ جائے، ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ کلن، یہ سب کے سب، فی فلکن، ایک دائرے میں، یسبحون، تیرتے چلے جا رہے ہیں. اب تیرنا تو پانی میں ہوتا ہے نا، تو مراد یہاں پر یہ کہ بغیر کسی رکاوٹ کے، بالکل جیسے ہم جب تیرتے ہیں نا، یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی. مراد تیرنا نہیں ہے، ظاہر یہ تیر تو نہیں رہے ہیں، تو چل رہے ہیں، لیکن جب ہم چلتے ہیں، تیرتے ہیں، تو رکاوٹ نہیں آتی بیچ میں، اور ایک فریکوینسی کے ساتھ چلتے چلے جاتے ہیں. تو اس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اگر سورج اور چاند چل رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں جھٹکے آتے ہیں، بالکل ایک فریکوینسی کے ساتھ ہی اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں.